میرے یوٹیوب کے تمام اہل ایمان سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاء اللہ تعالیٰ یہ ہمارا 5واں میرا آڈیو وائس بیان ہوگا یوٹیوب پر۔ جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا، الحمدللہ 27 شب کو اس چینل کا آغاز کیا گیا ہے۔ تو یہ دینی چینل ہے، خالص اس میں دینی معلومات، دینی باتیں شیئر کی جائیں گی۔ تو آپ لوگ نیت فرما لیں جو بھی سننے والے ہیں کہ اچھی اچھی باتوں پر عمل کریں گے، اور میں بھی نیت کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی، حق بیان بتانے کی سعادت عطا فرمائے۔ اس سے پہلے میرا لیلۃ الجائزہ، عید الفطر، بسم اللہ شریف کے فضائل پر اور صدقہ فطر کے اوپر ہو چکا ہے یہ۔ اب انشاء اللہ تعالیٰ آج سے ہم شرعی مسائل سیکھیں گے اس پہ، کہ بہت سی ہماری خواتین کو، بہنوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ وہ نماز بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں، وہ روزے بھی رکھ رہی ہوتی ہیں، وہ قرآن کی تلاوت بھی کر رہی ہوتی ہیں، لیکن درست علم دین نہ ہونے کی بجائے الٹا ان کو ثواب کے بجائے گناہ ملتا ہے۔ کہ علم ہوگا تو نماز بھی درست پڑھیں گے، قرآن بھی درست پڑھیں گے، سب کچھ ہم کم حق کو جس طرح رب تعالیٰ نے بتایا، جس طرح اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اس طریقے سے ہم عمل کریں گے۔ تو آئیے ہم سیکھتے ہیں آج سے انشاء اللہ تعالیٰ۔ ہم کچھ شرعی مسائل کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے ہم وضو سیکھتے ہیں کہ وضو عبادت کے لیے شرط ہے۔ وہ عبادت کون سی؟ نماز، قرآن کی تلاوت وغیرہ کرنے کے لیے جو اگر ہم ہاتھ سے چھو کر قرآن پڑھیں گے تو اس کے لیے وضو شرط ہے۔ اگر بغیر دیکھے ہم قرآن پڑھیں تو اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے، بلکہ افضل ہے کہ وضو بنا لیا جائے۔ صرف قرآن کو چھونے کے لیے وضو شرط ہے۔ اور نماز کوئی سی بھی نماز ہو، چاہے فرض ہو، چاہے نوافل ہو، چاہے واجبات ہو، چاہے سنت ہو، کوئی سی بھی نماز ہو، چاہے حتیٰ کہ سجدہ شکر، سجدہ تلاوت بھی ہو، تو اس کے لیے بھی، حالانکہ وہ آدھے منٹ میں، کچھ سیکنڈ میں ہو جاتا ہے یہ سجدہ تلاوت، سجدہ شکر، اس کے لیے بھی وضو شرط ہے۔ تو آئیے ہم کچھ وضو کے تھوڑے سیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم فرض پہ بات کریں گے، پھر ان کے سنتیں، ان کے مستحبات پر بھی آئندہ ویڈیو میں کلام کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، عرض ہے کہ اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک شیئر بھی کریں، اپنا کمنٹ بھی دیں، اور میری غلطی پائیں تو ماشاءاللہ آپ لوگ پوری دنیا میں سن رہے ہوں گے اہل ایمان، جس میں عالم بھی ہوں گے، بہت بڑے مفتی بھی ہوں گے، تو میری اصلاح فرمائیں کہ میں نے یہ غلط جملہ بولا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی غلطی تسلیم کروں گی اور رجوع کر لوں گی۔ تو آئیے ہم وضو کی طرف بڑھتے ہیں کہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، یعنی کونیوں تک نہیں، کونیوں سمیت، یعنی سمیت ہے اوپر تک ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پیر دھونا، ہاتھ بھی دونوں دھوئیں گے، پیر بھی دونوں دھوئیں گے، پیروں کے نیچے جو تلوے آتے ہیں ان کو بھی دھونا ہوگا۔ تو یہ 4 فرائض ہیں۔ اب چہرے کے اندر جو ہے کلی بھی آ جاتی ہے، ناک میں پانی چڑھانا بھی آ جاتا ہے، لیکن کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ تو سنتوں پہ انشاءاللہ ہم آگے کلام کریں گے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں وضو کے اندر۔ اور آئیے وضو کی فضیلت بھی سماعت فرما لیتے ہیں کہ جو باوضو ہوتا ہے اور اس سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے، اللہ کا نام لے لیتا ہے، تو فرشتے اس کے لیے جب تک وہ وضو رہتا ہے برابر نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ اور جو ہے کل بروز قیامت امت محمدیہ صلی اللہ تعالی وسلم الگ سے پہچانی جائے گی۔ کیسے کہ ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اوروں کے نہیں چمک رہے ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت کے، ہم اس امتی ہیں اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو ہمارے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ پھر پوچھا جائے گا، لوگ کہیں گے یہ کون ہیں جن کے اعضاء اتنے چمک رہے ہیں؟ تو ان سے فرمایا جائے گا یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان ہیں جو کامل وضو کیا کرتے تھے، تو ان کے اعضاء وضو چمک رہے ہیں۔ یعنی ہم نے کامل وضو کیا، 4 تو فرض ہے، تھوڑا اوپر تک کیا، تو یہ ہمارے 4 اعضاء جو ہے چمکیں گے بروز قیامت، اور ہم پہچانے جائیں گے ان وضو کی برکت سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کامل وضو بنائیں۔
کامل وضو سے مراد پہلے فرض ہمارا کامل ہو، اس کے بعد جو ہے ہماری سنتیں بھی ہوں، پھر اس کے بعد اگر ہے وقت تو مستحبات بھی ہوں۔ تو اگر ہمارے پاس وقت ہے تو ہم یہ سب پر عمل کریں، کامل وضو بنائیں۔ اگر ہمارے وقت نہیں، جیسے نماز کا وقت جا رہا ہے، وہ شارٹ ٹائم ہے، یا ہمیں کہیں گاڑی نکل جائے گی، فلائٹ نکل جائے گی، وقت نہیں ہے ہمارا، تو ہم یہ 4 چیزیں ہم نے دھو لی اپنی اچھی طرح مل مل کر، کہ ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، تو ہمارا یہ وضو کہلائے گا۔ جیسے کہ اب فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز میں 2-3 منٹ باقی تھی، تو ہمیں چاہیے کہ پہلے اپنی نماز بھی فرض ہے نا، تو ہم وضو کے فرائض ادا کر لیں، سنتیں چھوڑ دیں، مستحبات چھوڑ دیں، فرائض ادا کر لیں اور آ کے اپنی نماز ادا کریں، اور ہم 2-3-4 منٹ میں ہمارا وضو بھی ہو سکتا ہے، ہماری نماز بھی کمپلیٹ ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح کئی مطلب ہمیں جانا ہے، دیر ہو رہی ہے، کوئی ٹرین یا ہوائی فلائٹ کا نکلنے کا ٹائم ہے، ڈاکٹر کا ٹائم، اپائنمنٹ کا ٹائم ہے، تو ہم بس فرائض پر کریں۔ نماز کے بھی فرائض ہیں، اگر نماز کے بھی ہم وہ انشاءاللہ ہم سکھاؤں گی میں آپ کو، نماز کے کہ جو صرف ہم فرض ادا کر لیں گے ہماری نماز ہو جائے گی۔ پھر اس میں واجبات بھی آتے ہیں، سنتیں بھی آتی ہیں، نوافل بھی آتے ہیں، مستحبات بھی آتے ہیں، ان کی الگ الگ کیٹیگری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ بھئی فرض کیا ہے، سنت کیا ہے، واجب کیا ہے، نفل کیا ہے۔ ابھی ہم وضو کے اوپر کلام کر رہے ہیں، تو وضو ہم نے 4 فرض اچھی طرح ہم نے ادا کر لیے، ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہیں، بال برابر جگہ کتنی ہوتی ہے وہ مل مل کے دھوئیں گے۔ اکثر جو سردیوں میں ہوتے ہیں نا، ہم اوپر سے وہ کر لیتے، چلو میں لے کے ہاتھوں میں پانی ڈال لیتے، جلدی جلدی سردی لگ رہی ہوتی، تو ہماری سکڑی ہوئی جگہ جلد ہوتی ہے سردیوں میں، تو اچھی طرح اس پر پانی نہیں پہنچتا، تو ہمیں چاہیے مل مل کر دھوئیں سردیوں میں، خاص کر احتیاط کریں، چہرے کو بھی ملے، ہاتھوں کو ملے، مل مل کر دھوئیں گے تو پورے اعضاء پر اچھی طرح پانی پہنچ جائے گا۔ اور کتنا پانی پہنچنا ضروری ہے؟ ہر اعضاء وضو پر، جو میں نے 4 بتائے اعضاء وضو جو فرض بتائیں، ان پر کم از کم 2 قطرے پانی کے پہنچ جائیں، تو یہ کم سے کم درجہ ہے، اور زیادہ ہے کہ اچھی طرح ہمیں یقین ہو جائے کہ ہمارا پانی پہنچ گیا ہے۔ اور پانی کا اسراف بھی نہ کریں، اتنا کم بھی نہ کریں کہ کامل وضو نہ ہو، اتنا اسراف بھی نہ کریں کہ پانی کا گناہ ہمیں ملے، کہ ایک ایک چیز کا ہمیں حساب دینا ہوگا، ایک ایک قطرے کا، ایک ایک ذرے کا کل بروز قیامت ہم سے پوچھا جائے گا، ہم کیا جواب دیں گے؟ ایک شخص کو صرف اس لیے جنت میں جانے سے روک دیا گیا، حالانکہ جنت میں جانے کا حقدار تھا، کہ اس نے کسی شخص سے بغیر اجازت بغیر اس کے تنکے سے خلال کر لیا تھا۔ اب بتائیں ایک تنکے کی کیا اوقات ہے؟ کسی کو اس لیے جنت میں جانے سے روک دیا گیا کہ اس نے بغیر اجازت اپنے پڑوسی کی دیوار سے مٹی لے کر اپنے مہمان کے ہاتھ خشک کروائے تھے، دھلوائے تھے۔ پہلے مٹیوں سے استعمال ہوتے تھے، مٹی سے نہاتے تھے، مٹیوں سے ہاتھ دھوتے تھے، مٹی سے ڈھیلے سے استنجا ہوتا تھا، تو اس کو جنت میں جانے سے روک دیا گیا۔ اب بتائیں مٹی اور تنکے کی کیا اوقات ہیں؟ ہم لوگ تو پتہ نہیں کتنا کتنا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا، تو یہ ہمیں آگے جواب دینا پڑے گا، آگے لائن میں کھڑا ہونا پڑے گا، کتنی نمازیں ہوں گی، کتنے روزے ہوں گے، کتنے صدقے خیرات، حج، زکاتیں ہوں گے، لیکن لائن میں کھڑا ہونا پڑے گا کہ حساب دو ان چیزوں کا۔ تو آخرت کی تیاری کریں، ہمیں مننا ہے، آخرت میں جا کر اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا پڑے گا، اس کو جواب دینا پڑے گا۔ تو میری گزارش ہے کہ اس چینل پر زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، تاکہ ہماری اسلامی بہنیں، ہماری خواتین، خاص کر باہر ملکوں میں ہیں، جو اغیار کے ملکوں میں، کفاروں کے ملک میں رہ رہی ہیں، تو ان تک بھی علم دین پہنچیں، وہ بھی اپنے گھر میں بیٹھ کر، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل سب کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ موبائل ہمارا اپنا، ہمیں اختیار ہے کہ اس کا اچھا یوز کریں، مس یوز کریں، ایک آلہ ہے، اچھا استعمال بھی برا بھی استعمال بھی، جیسے میں کر رہی ہوں، اچھا استعمال ہے، اور الحمدللہ میں نے جب سے موبائل لیا ہے 6-7 سال ہو گئے، اچھا ہی اس کا یوز کر رہی ہوں میں۔ میرے اپنے گروپ بنے ہوئے ہیں، وہاں دینی باتیں میں شیئر کرتی ہوں، بڑے بڑے گروپ بنے میرے۔ اب آج لوگوں کے مشورے سے میں یوٹیوب پر آئی ہوں، علم دین پھیلانے کی نیت سے، تو آپ سب میرا ساتھ دیں، اس کو زیادہ سے زیادہ لائکس کریں، سبسکرائب کروائیں، اور اس طرح آپ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ثواب ملے گا، علم دین پر میرے مدد کرنے پر، علم دین پھیلانے پر آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے،
جو ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں کامل وضو کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آئندہ وضو کے سنتیں مستحبات بھی ہمیں سیکھنے کی سعادت عطا فرما۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔